بہت پیاری گفتگو، بہت پیاری باتیں، بہت پیارا انداز آپ کا خواجہ جمشید صاحب. تقریب کے اختتام سے پہلے میں دعوت دے رہی ہوں ہمارے انتہائی معزز قابل احترام صاحب صدر حسین مجروح صاحب کو. آپ کی بھرپور تالیوں میں تیز حسین مجروح صاحب کو صاحب شام محترم کرام بخاری صاحب، جمشید عزیز، جمشید امام، ڈاکٹر افتخار بخاری، شہزادہ ذوالکرنان، پیا جی، شہزاد تابش اور جملہ نور انصاری اور جملہ احباب جن کا فردن فردن میں نام لینے سے قاصر ہوں. چونکہ آج کی شام تقریب پذیرائی کی شام ہے، تو مجھ پر شرعاً، اخلاقاً اور تہذیباً واجب ہے کہ میں شاعرہ کو مبارکباد دوں اور اس کتاب کی اشاعت پر لفظ تبریک پیش کروں. موضوع سے قطع نظر اور سن سے قطع نظر کسی کتاب کا منصہ شہود پر آ جانا بذات خود ایک بہت فضیلت والی بات ہے، اس لیے کہ لکھا ہوا لفظ تمام تہذیبوں میں، تمام ادوار میں اور تمام ادیان میں بہت متبرک سمجھا جاتا ہے، اور لکھا ہوا لفظ اگر اپنی ریزگی سے ماورا ہو کر منضبط شکل میں کتاب کا روپ ڈھال لے تو مجھے جنرل نوبل laureate گنر گراس یاد آ جاتے ہیں، جس نے کہا تھا کہ even the bad books are sacred because they are books. Even the bad books are sacred because they are books. اور یہ کتاب تو اس لیے بھی زیادہ جو ہے لائق تبریک ہے کہ یہ کسی صورت بیڈ بک کی کلاسیفیکیشن میں نہیں آتی. کتاب کے بارے میں اور صاحبہ کتاب کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئیں، میں ان کا اعادہ نہیں کروں گا، لیکن بہت سی باتیں ہونے سے رہ گئی. میں ان باتوں کی طرف جو ہے آپ کی سمع خراشی کروں گا، ان باتوں کے ذکر سے. ایک بات تو یہ کہ یہ نظموں کی کتاب ہے، اور ایک ہمارے ہاں عمومی ثقافتی اور تہذیبی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ 90% شاعر ایوان شعر میں داخلے کے لیے غزل کا دروازہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات بہت تبریک ہے کہ آج کی شاعرہ نے ایوان شعر میں اپنے داخلے کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان اور شناخت کے لیے نظم کا دروازہ استعمال کیا ہے، اور ایک طرح کا رسک بھی لیا، اس لیے کہ ہماری غزل کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی جو شیفتگی ہے اور غزل کی جو ایک اوور ویلمنگ دل پذیری ہے اور دلکشی ہے، اس نے ہماری بقیہ اصناف کو سر اٹھانے نہیں دیا. وہ تو بھلا ہو اقبال کا کہ وہ ہمارے مطلع شعر پر طلوع ہو گئے اور انہوں نے نظم کو ربائی کی طرح، قصیدے کی طرح، واسوخت کی طرح، مسدس کی طرح مرنے سے بچا لیا. اور نظم اقبال ہی کے فیضان کے تحت بعد میں لکھی جانے والی نظم جو ہے وہ اس اعتبار سے اقبال کی مقروض رہے گی کہ اقبال نے نظم کے سابقہ قرضے چکائے، اور آج بھی نظم جو ہے غزل کے مقابل جو ہے اگر سینہ تان کر کھڑی ہے تو اس میں نئے عہد میں اقبال کا نظم کے بارے میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کو قطعاً اس سے صرف نظر نہیں کی جا سکتی. نظمیہ شاعری کے بارے میں ایک اور بات، یہ تو ہماری حد سے بڑی ہوئی فارسیت جو ہے اور فارسی روایت کا تتبع ہے جس نے غزل کو جو ہے وہ ہماری محبوب نظر بنا دیا. ورنہ عالمی منظرنامے پر ہمیشہ سے شاعری کا دوسرا نام نظم ہی ہوتا ہے. خود ہمارے ہاں بھی اردو غزل سے اگر ہم صرف نظر کر لیں
تو ہماری جو باقی زبانیں ہیں جنہیں میں مقامی زبانیں نہیں کہوں گا، وہ بھی ہماری قومی زبانیں ہیں، وہ سندھی ہو، براہوی ہو، وہ پشتو ہو، وہ پنجابی ہو، ان کی ساری کے ساری شعری روایت جو ہے وہ نظمیہ روایت ہے۔ سو نظم کے بارے میں ہمیں کسی معذرت خواہی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ غزل جو ہے ہماری پہلی پسند بھی ہے، محبت بھی ہے، میں خود بھی نظم کے ساتھ غزل کہتا ہوں بری بھلی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعرہ کے اعتماد کی دلیل ہے کہ اس نے نظم کو جو ہے اپنے تعارف کے لیے اختیار کیا اور اپنا پہلا مجموعہ بھی ہے نظم کی شاعری۔ اچھا، اب نظم کی شاعری بظاہر آسان شاعری لگتی ہے، چونکہ غزل میں آپ کو بہت سی بیساکھیاں دستیاب ہوتی ہیں، کافی ردیف، پابندی بحر کی، اور بہت سارے بنے بنائے جو ہے طلاسمات کی اور بنے بنائے جو ہے سانچوں کی، اور غزل میں بھکتی کا شعر بھی چل جاتا ہے، 5 7 8 شعروں کی غزل ہے، 1 2 شعر ہلکے بھی ہوں، بلکہ ایک زمانے میں تو ایک جاہلانہ یہ بات بھی مشہور تھی کہ غزل میں اگر 1 آدھ شعر بھی کام کا ہے تو وہ غزل کامیاب ہے، لیکن یہ بات آپ نظم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ نظم کا معاملہ تو یہ ہے، اس کا ڈسپلن اور نظم کا نصاب اس قدر جو ہے وہ اس قدر زیادہ سخت ہے کہ اگر نظم میں ایک فالتو ردا بھی آ جائے تو نظم کی پوری عمارت جو ہے اس کے آگے سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ سو نظم کہنا بہت جگر کامی کا کام ہے، اور نظم کے شاعر کو اس احساس تفاخر کے ساتھ جو ہے وہ ایوان شعر میں داخل بھی ہونا چاہیے، اور وہاں قیام و سجود بھی کرنے چاہیے کہ اس نے اپنے لیے ایک مشکل اور قدر نامطلوب راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کتاب کی طرف آتے ہوئے ضرور ہے کہ اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ شاعرہ کے محبت اور خلوص سے گدا ہوا ہے۔ وہ بنیادی طور پر جذبوں کی شاعرہ ہے اور احساس کی شاعرہ ہیں، اور انہوں نے کائنات کو، اس کے مظاہر کو، اور اس کائنات میں جو انسان اور وقت کی تکوین ہے اس کو انہوں نے جو ہے ایک درد مند آنکھ سے دیکھا ہے، اور اس کا انہوں نے بے ساختہ اظہار بھی کر دیا اپنی شاعری میں۔ لیکن اور یہ لیکن چھوٹا لیکن آپ کے پاس 24 کیرات کا سونا بھی ہو تو بھی سونار کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دستے سونار کے بغیر سونے کی گلی آپ جیب میں لیے پھریے یا مٹھی میں لیے پھریے، وہ زیور نہیں بنتی۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کے پاس 100 طرح کی بیوٹی کریمز ہوں، 100 طرح کے مشاطگی کے سامان ہوں، لیکن اگر مشاطہ جو ہے اس کا دست ہنر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوگا تو دلہن پہ رنگ آئے گا نہیں۔ تو یہ مقام اور یہ فضیلت ہے ہنر کی۔ آپ کے پاس جذبہ، خیال اور احساس جو ہے وہ تو خام مواد ہے، لیکن اس خام مواد کو ہنر بنانے کے لیے اور اس کو پروڈکٹ بنانے کے لیے جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے، وہ آپ کے شعری وظائف ہیں۔ ضرور ہے کہ شاعر نہیں بنتا، شاعری کا وصف جو ہے وہ آپ کے ڈی این اے میں کہیں جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اس خام مال کو اور اس خام مواد کو شعر کا قالب دینے کے لیے جن ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ضرور ہے کہ آپ کو جو ہے شعر کی حامد روایت جو ہے اس سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہنر ہے اس کے اوپر بھی کچھ دستکاری ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کہیں کہنے سے کہیں زیادہ ہنر مندی نہ کہنے میں ہے، وہ جسے بیوٹی آف دا انسیٹ کہا گیا، بیوٹی آف دا انسیٹ۔ تو اس نظم کی شاعری یقیناً اس لائق ہے کہ یہ آپ کی توجہ کو کھینچے، خلوص کی، سادگی کی، جذبے کی اور وہ پورے شعری کی اس میں بہتات ہے، اور یہ شاعری جو ہے پہلی نظر میں آپ کے دل و جاں کو کھینچتی ہے۔ لشٹم پشٹم اپنا پہلا شعری مجموعہ تو وہ لے آئے، جس کے لیے یقین ان کی جرت بھی اور ان کی داد بھی اور ان کی محنت بھی قابل قدر ہے، اور اس سے بطور شاعرہ ان کی
ہماری ادبی دنیا میں پہچان بھی ہو گئی. لیکن ایک طالب علمانہ سا مشورہ یہ ہے کہ اپنے آئندہ سفر میں اس خام مال کو فنش پروڈکٹ بنانے کے لیے جو ساز و سامان درکار ہوتا ہے, جو آلات درکار ہوتے ہیں, اس جانب بھی توجہ کریں. اور انہوں نے بجا کہا کہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات اور اپنی عائلی زندگی, ہماری خواتین کے ساتھ تو دوہرے تہرے معاملات ہیں, سماجی جبر بھی ہے, عائلی دباؤ بھی ہوتا ہے, ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, پھر ایک پیشہ ورانہ زندگی کے تقاضے ہیں. ان سب کے باوجود اگر انہوں نے اس طرح کی من موہنی شاعری کر لی ہے تو اس کے تو پورے نمبر ہوئے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میری دلی آرزو ہے کہ وہ اپنے شعری سفر میں بہت آگے جائیں, اپنی پہچان کریں اور ہم عصر شاعری میں اپنے حصے کا ایک نیا دروازہ استقرار کریں, جس کے لیے ضروری ہے کہ لوازم شعری جو ہیں ان کی جانب بھی وہ توجہ کریں. انہوں نے اپنا شاعرہ ہونا تو منوا لیا کہ ان کے اندر ایک بھرپور شعری صلاحیت والی تخلیقی شخصیت موجود ہے, لیکن آگے کا سفر کٹھن ہے. یوں ہے کہ پہلے شعری مجموعے میں آپ کو بہت سارے رعایتی نمبر مل جاتے ہیں, آئندہ آپ کو رعایتی نمبر نہیں ملیں گے, اور ان رعایتی نمبروں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس ہنر کو اپنی دستگاہ بنائیں جو ہنر شاعری کو شیلف لائف عطا کرتا ہے, جو شاعری کو کاغذ سے اوپر اٹھا کے کہیں آفاق کی امانت بنا دیتا ہے. سو میں ان کے لیے بہت جو ہے وہ دعا ہوں, چونکہ آپ کے سامنے فقار حالت آ گئی ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے سامانی طعام آ گیا ہے. سو میں جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں لوں گا, ایک دو اور باتیں بھی تھیں لیکن تھوڑے کا ہوگا, کہیں تو بہت سمجھیے گا. اس کے ساتھ ان کی جو ہے مطلب کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی زیادہ نہیں, کچھ چیزیں ایسے جستا جو پسند تو مجھے بہت آئیں, لیکن اب اس میں دیکھیں ایک ان کی نظم بے وفائی ہے, اور یہ نظم جو ہے عورت ہی لکھ سکتی ہے, مرد کا یہ تجربہ نہیں ہو سکتا. زیست ایسے گزار ڈالی ہے سمجھو چولہے میں جھونک ڈالی ہے. مرد کو کیا پتا کہ چولہے میں جھونکنے میں عورت کا کتنا جو ہے خون جگر جلتا ہے, اور اس کے کتنے جو ہے وہ مطلب اس کے آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے. یہ عورت کا تجربہ ہے. بے وفائی تیری ادا ٹھہری, ہم نے روح ہنس کے ٹال ڈالی ہے, ہم نے پلکوں سے چن لیے سارے, جس قدر راستے میں تھے کانٹے, ہم نے ہر ایک سے نبھائی ہے, ہم نے یہ زیست یوں بنائی ہے. بے وفائی تیری ادا ٹھہری, ہم نے روح ہنس کے ٹال ڈالی ہے. برا ہو ہمارے مردانہ شاہد کا کہ جہاں ہم نے عورت سے یہ وظیفہ بھی منسلک کر دیا ہے کہ وہ رو کر یا ہنس کر زندگی کو گزار دے, وفا کی پتلی بنی رہے, وہ ایفائے عہد کرے, وہ ساری ذمہ داریاں نبھائے, اور مرد ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو. سو میں سمجھتا ہوں کہ بطور شاعرہ ان کے اگلے پڑاؤ میں یہ ان کی صنفی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ مرد کی اس مردانگی کی جال سازی کا پردہ بھی چاک کریں, اور عورت کو ایک فرد, اور عورت کو ایک انسان, اور عورت کی ایک تخلیق کار کے طور پر, یعنی مرد کی نسبت عورت کو بطور تخلیق کار کہیں زیادہ فضیلت کی حامل ہے, تو عورت کی تخلیقی حیثیت جو ہے اس پر بھی اپنی شاعری کو مرکوز کریں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری زندگیوں میں عورت اپنے تخلیقی وفور کے باعث ہم مردوں پر غالب آ جائے. بہت شکریہ.